توجہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ اختیار کریں. 100 مرتبہ کہیں پروردگار اللہ جانے میں نے کون کون سے گناہ کیے, آنکھوں سے گناہ کیے, زبان سے گناہ کیے, کانوں سے گناہ کیے, دل میں غلط خیال سوچ سوچ کر گناہ کیے. میں شرمندہ ہوں, اگر آج کی رات بھی نہ بخشا گیا تو پھر کب بخشا جاؤں گا. میں زوجہ علی ابن ابی طالب کے وسیلے سے آج شب شہادت علی تیری بارگاہ میں آیا ہوں مغفرت طلب کرتے ہوئے. سب مل کے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, 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 استغفر اللہ ربی واتوب الیہ,
استغفر الله ربي واتوب إليه 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 استغفر الله اللهم صل على محمد وآل محمد. شارٹ ریکمینڈڈ دعا پر نائٹ آف قدر، یہ ہر شب قدر میں پڑھی جانے والی دعا ہے. اس کا ٹرانسلیشن بھی غور کرتے جائیے گا اور اس کو پڑھتے جائیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر في القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تجعلني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم. واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي في رزقي. اللهم صل. ماشاءاللہ ہر ہال میں تقریباً بالکل پیک مومنین ہیں، تو آواز بھی اسی شائن شان ہونے چاہیے. مل کے باواز بلند نعرہ الصلوات. شب قدر کی ایک اور مختصر دعا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أمسيت لك عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا أصرف عنها سوءا. أشهد بذلك على نفسي وأعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي. وصل على محمد وآل محمد وأنجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة. پروردگار اپنے وعدے کو پورا کر دے کہ تو مجھے بھی معاف کر دے اور تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. واتمم علی ما آتیتنی فإنی عبدک المسکین المستکین. میں تیرا مسکین و مستکین بندہ ہوں. الضعیف الفقیر المہین. اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا غافلا لإحسانك فيما أعطيتني ولا آيسا من إجابتك وإن أبطأت عني في سراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعمة. إنك سميع الدعاء فلا أحد أعرف بحقك منك. اللهم صل على محمد. رمضان کی روزانہ کی دعاؤں میں اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الذي كان قبل كل شيء
ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء يا ذا الذي ليس كمثله شيء ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت پروردگار تیری اتنی حمد ہے کہ جس کا احاطہ سوائے تیری ذات کے اور کوئی نہیں کر سکتا فصل علی محمد و آل محمد اور محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما صلاةً اتنا درود لا یخوى علی احصائها الا انت کہ جس کا شمار تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اللہم صل علی محمد وآل محمد اگلی دعا اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بجلال وجهك الکریم ان ينقضی عنی شہر رمضان میں تیرے جلال سے پناہ مانگتا ہوں اے پروردگار کس بات کی کہ ان ينقضی عنی شہر رمضان کہ رمضان گزر جائے او یطلع الفجر من لیلتی ہاذہ یا آج کی شب قدر کی فجر طلوع ہو جائے وَلَكَ قِبَلِ تَبِعْتُن او ذنب تعذبنی علیہ اور میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ایسا رہ جائے کہ جس پر تو مجھے عقاب دینے والا اس بات کی پناہ چاہتا ہوں گناہوں کی مغفرت کے لیے نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد فاتحہ الى ارواح المؤمنین امام جعفر صادق علیہ السلام اس دعا کو اکثر ماہ رمضان میں پڑھا کرتے تھے اسے ساتھ ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عد عنا حق ما مضى من شهر رمضان واغفر لنا تقصيرنا فيه وتسلمه منا مقبولا ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين صلوات بر محمد وآل محمد یعنی ہمیں ان لوگوں میں قرار دینا جن پر رحم کیا گیا ہو ان لوگوں میں قرار نہ دینا جنہیں محروم کر دیا گیا ہو رمضان کی آخری 10 راتوں کی دعا آخری 10 راتیں اب شروع ہو چکی ہیں شب 21 ہے آج یہ دعا ساتھ ساتھ پڑھیں اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انکا قلت فی کتابک المنزل شہر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فعظمت حرمة شهر رمضان أنزلت فيه من القرآن بليلة القدر وخصصته بليلة من الشهر اللهم هذه أيام شهر خيرا من ألف شهر الله هذه رمضان قد انقضى ولياليه قد تضرمت وقد سرت منه إلى ما أنت أعلم مني الأحسان عدد ما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون وأنبياء المرسلون وآل محمد صالحون أن تصلي على محمد وآل محمد أنت ركبتي من النار للجرمك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب
ما دعاني وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل هول أعددته ليوم القيامة إلهي وأعوذ بوجهك الكريم العظيم أن ذلك العظيم أن تنقضي عني يا شهر رمضان أو وليالي ذنب تؤاخذني به ولك قبلي تبعة أنت أو مختصها مني آخر أن تغفرها لي سب مل کے أو تريد سیدی سیدی ایک مرتبہ اور سیدی سيدي سيدي أسألك يا لا إله إلا أنت إذ لا إله يا لا إلا أنت إن كنت رضيت عني في هذا الشهر إله أنت رضى عني عاشا رضيت فانتظر عني فمن الآن رضا ولم تكن رضيت حما الراحمين يا الله يا الله يا يا سماء يا سماء يا أحد الله يا سماء يا أحد يا سماء من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ملين الحديد داود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب الحذار عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام يوسف عليه غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تصلي عليهم أجمعين فافعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل تجھے نماز پڑھنے کی تاکید اعظم تین مرتبہ سے پڑھیں گے تو مرتبہ پڑھ لیں یا ملین الحدید داود علیہ السلام يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس هم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تصلي عليهم أجمعين فافعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل يا بني داود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل. اس دعا میں خلاصتاً اہم ترین جملہ یہ تھا کہ پروردگار اب تک اگر تو مجھ سے راضی ہو چکا ہے ماہ رمضان میں تو اس رضا میں مزید اضافہ فرما دے، اور اگر راضی نہیں ہوا تو فمن الآن ابھی فوراً اسی وقت تو راضی ہو جائے پروردگار. اور پھر ہم بار بار کہتے ہیں کہ اے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو پگھلا دینے والے، اے حضرت ایوب کے لیے غموں اور کرب مشکلات کو دور کر دینے والے. اب یہ بھی ذہن میں ایک مومن آ گئے، برین ٹیومر انہیں ڈائگنوز ہوا، اس کے بعد ایک اور ٹیومر ڈائگنوز ہوا. بہرحال مجھے ایک مومن نے بتایا کہ انہوں نے 133 مرتبہ پڑھا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غموں کو دور فرما دے. تو وہ مومن یہ بتلا رہے تھے کہ 2-3 دن بعد جب دوبارہ ان کا اسکین ہوا تو ڈاکٹرز بھی، یہاں کے ڈاکٹرز حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا، جو 3 دن پہلے ٹیومر آیا تھا وہ اب کیوں نہیں آ رہا.
سکین میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو ہم دعا میں کہتے ہیں اے حضرت یوسف سے، ایوب علیہ السلام سے غموں کو دور کرنے والے، اے حضرت یعقوب سے یا اللہ مصائب کو دور کرنے والے، اے حضرت یوسف علیہ السلام کی غموں پریشانیوں کو دور کرنے والے، تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے ساتھ وہ سلوک فرما جس کا تو اہل ہے، اور وہ سلوک نہ فرما کہ جس کا میں اہل ہوں. انشاءاللہ کربلا والوں پر ایک صلوات بھیجیں، آپ کی مشکلات حل ہوں گی انشاءاللہ. اللہ یہ سلائیڈ بھی آئی ہے، ایک اور فاتحہ پڑھنے مرحومین کے لیے عبادت میں شامل کریں انہیں بھی. شب 21 رمضان کی خاص دعائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مولج الليل في النهار ومولج النهار في الليل ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، يا رازق من يشاء بغير حساب. يا الله يا رحمن، يا الله يا رحيم، يا الله سب مل کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق. وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليه وعليهم السلام. شب 21 کی ایک اور دعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. واقسم لي حلما يسد عني باب الجهل، وهدى تمن به علي من كل ضلالة، وغنى تصد به عني باب كل فقر، وقوة ترد بها عني كل ضعف، وعزا تكرمني به عن كل ذل، ورفعة ترفعني بها عن كل ضعف، وأمنا ترد به عني كل خوف، وعافية تسترني بها عن كل بلاء، وعلما تفتح لي به كل يقين، ويقينا تذهب به عني كل شك، ودعاء تبسط لي به الإجابة في هذه الليلة وفي هذه الساعة. اسی لمحے اے خدا، اسی لمحے یا کریم، وخوف أن تنشر لي به كل رحمة، وعصمة تحول بها بيني وبين الذنوب، حتى أفلح بها عند المعصومين عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی سکھلائی ہوئی دعا
جو بڑی کامل دعا ہے، جس میں ہر حاجت شامل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہم اپنی زبان سے مانگیں تو بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی، بہت ساری چیزوں میں ہم کمی کوتاہی کر دیں گے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام نے ایک ایسی دعا ترتیب ارشاد فرمائی ہے کہ جس میں ہر معاشرے کے طبقے کے لیے دعا ہے. آپ سب کے لیے آمین کہتے جائیے گا، آپ کی بھی یقیناً دعا اس میں شامل ہوگی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میں دعا پڑھتا ہوں، آمین کہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا توفیق الطاعات وبعد المعصیات وصدق النیات وعرفان الحرمات واکرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهات واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج. جتنے بھی حجاج کرام حج کی تمنا رکھتے ہیں تو وبارك للحجاج والدوار بالزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اس امام کی سلامتی کے لیے دعا کہ جن پر آج ملائکہ مقربین نازل ہو رہے ہیں، روح الامین جن پر نازل ہو رہے ہیں ہماری تقدیروں کو لے کر، تو یقیناً جب ہم امام کے لیے دعا کریں گے تو کتنی بہترین تقدیر امام ہمیں عطا فرمائیں گے. یہ سوچ کر دعا امام زمانہ، دعا حجت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسلسل میں دعا پڑھیں. یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد صل علی محمد وآل محمد. حاجات طلب کیجئے گا اپنی خدا کی بارگاہ. پروردگار تو نے خود کہا ہے مجھے پکارو میں جواب دوں گا. بعض احادیث میں ہے 40 مومنین کہیں مل کر دعا کریں، کسی ایک کی دعا اس قابل ہو، اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو پورا فرما دیتا ہے. پروردگار یہاں 40 نہیں 40 سے بہت زیادہ مومنین ہیں، پتہ نہیں کس کی آہ اس قابل ہو جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. اپنی اپنی حاجتوں کو لے کر بہت سے لوگ بیماریوں کی وجہ سے بھی ایک بڑے غم کی کیفیت میں یا ڈپریشن میں ہے، پریشانیوں میں ہے. اگر دنیا کے طبیب جواب دے دیں تو تیری بارگاہ میں آتے ہیں. اور چونکہ حاجات کی بات ہے، اب سامنے حاجات رکھی ہوئی دیکھیں کہ ہم نے حاجات مانگنی ہے، تو
چھوٹے باب الحوائج کا ایک ذکر کر دوں میں. ننھے سے مجاہد علی اصغر کربلا کی کیا شان ہے. 34 برس کے عباس بھی باب الحوائج ہے. فقط 6 ماہ کے علی اصغر بھی باب الحوائج ہے. یکتا ہے تیری خون میں ڈوبی ہوئی تصویر. ایسے 6 مہینے کے بچے کی کہاں خون میں کوئی تصویر ہوتی ہے جو علی اصغر کی ہے. تاریخ دکھاتی نہیں ایسا کوئی منظر. بابا کے سب انداز ہیں دادا کے طریقے. نیند آ گئی ریتی پہ نہ تکیا ہے نہ بستر. میں اس لیے رکا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ اب جو مصرع کہنے لگا ہوں. ڈھلکی ہوئی گردن پہ ید اللہ کے بوسے. اس لیے کہ جب تیر لگا تو تیر کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا تو گردن ڈھلک گئی تھی حضرت علی اصغر کی. آپ جب کسی بچے کو اٹھاتے ہیں کہتے ہیں ذرا گردن کے نیچے سہارا دینا, ایسا نہ ہو گردن ڈھلک جائے. اصغر کی گردن تیر سے ڈھلک گئی تھی. وہ تیر کے جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. ڈھلکی ہوئی گردن پہ ید اللہ کے بوسے, سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ تصدق لب کوثر. یا اللہ تاریخ میں ہے سب تیرے بچپن کا سلیقہ. تو موت کی آغوش میں آیا تھا ہمک کر. جب حضرت علی اصغر کو تیر لگا نا تو بچہ ہمک کر, بچہ منقلب ہو کر باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا. فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. اور بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو چکا تھا. حسین اصغر کو لیے کہتے تھے کچھ باتیں جو مصروں میں آ جاتی ہیں. کہتے تھے فرماتے تھے ہاتھوں پہ لیے لاشِ اصغر, مقبول ہو اے بار خدا ہدیہ احقر. تو نے میرے اصغر کو دیا رتبہ اکبر, کس منہ سے تیرا شکر کروں اے میرے داور. بندے پہ یہ اللہ کی تائید ہوئی ہے, قربانی اصغر کی مجھے عید ہوئی ہے. حسین اس شان سے, لیکن امامت کہہ رہی ہے کہ خیمے میں لے جاؤ ماں کے سامنے اس لاشے کو. باپ کی شفقت کہہ رہی ہے کہ نہ لے جاؤ اس لیے کہ ماں دیکھے گی ضبط نہ کر پائے گی. تو حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. جانتے نا کون سا جملہ کہا تھا, آپ بھی اپنی زبان سے دہرا دیجیے گا. کہتے تھے انا للہ ہائے 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 وانا الیہ راجعون. جب اصغر گئے تھے تو روتے ہوئے گئے, آئے تو خاموش ہو چکے تھے. تو سکینہ 4 برس کی آگے بڑھی. کہا بابا اصغر کو پانی پلا لائے آپ کیا بابا؟ حسین نے ابا کے دامن کو الٹا. کہا بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا, تیر کھا کر آیا ہے. اور رباب کی مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں, خدا سب کی اولادوں کو سلامت رکھے. جب ماں کی پہلی نظر 6 مہینے کے لاشے پر پڑی, فرمایا مثلک ینحر, بیٹا 6 مہینے کا تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتا, کیا تجھ جیسا بھی نحر ہوتا ہے؟ حسین گئے, علی اصغر کو پیچھے زمین میں دفن کر دیا. یہ واحد لاشہ ہے جو حسین نے دفن کیا. کیوں دفن کیا حسین ہی مصلحت جانے. لیکن ایک بات سمجھ میں آتی, حسین جانتے تھے کربلا کے بعد لاشیں پامال ہوں گے شام غریبہ. اگر اصغر کا لاشہ پامال ہوا تو اصغر کا لاشہ ختم ہو جائے گا. ہائے 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 کیا مظلومیت حسین ہے. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. دامن جھاڑنے کا مطلب جانتے کیا ہے؟ دامن جھاڑنا یعنی حسین کے پاس کچھ بچا نہیں پروردگار. عباس دے دیا, اکبر دے دیا, اب اصغر تھا وہ بھی دے دیا, اب صرف بہن کی رضا بچی ہے. سلام ان لوگوں پر کہ جو اس مصرے پر آہ بھر کے روئے, جو جانتے ہیں کہ زینب کی چادر کی قیمت کیا. پروردگار عباس دے دیا, اکبر دے دیا, میں نے اپنا اصغر دے دیا, اب فقط حسین کی بہنوں کی چادر بچی ہے. ایک جملہ اور کہو, اب میری بچی کے رخسار بچے ہیں پروردگار تیرے دین کے لیے. شام غریبہ وہ رخسار بھی سرخ ہوگا. کانوں سے لگا. حاجات کی برابری کا موقع ہے, شب قدر ہے. آپ نے وہ دعا پڑھی جس کے بعد حاجات طلب ہوتی ہیں. باب الحوائج کا ذکر ہے. 5 مرتبہ میرے ساتھ مل کے امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. تمام مریضوں کی بیماروں کی شفا یابی کے لیے ایک مل کے صلوات بے نام حضرت علی اصغر علیہ السلام پر. اللہ آ جائیں مناجات مولا علی علیہ السلام پڑھتے ہیں. شاید آج آخری رات مسجد کوفہ میں تو نہیں لیکن اپنے بیت علی میں مولا نے زخمی سر کے ساتھ حسن اور حسین کو بٹھا کر یہ مناجات پڑھی ہوں. غازی عباس تشریف فرما ہوں، علی کی بیٹیاں موجود ہوں اور علی کہہ رہے ہوں مولایا یا مولایا. پروردگار تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں. تو رازق تو رزق لینے والے پر سوائے رزق دینے والے کے کون رحم کر سکتا ہے؟ وہ سکتا علی نے اپنے خانوادے کے ساتھ آخری مرتبہ آج کی شب ان مناجات کو پڑھا ہو. اس سب دل کی گہرائیوں سے پڑھیں ساتھ میں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک الامان یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواصي والأقدام. وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى. مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز. مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق. مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم.
مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا المعطي مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الدائم وهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب تو معاف کرنے والا میں گناہ کرنے والا وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين. بار دیگر نعرہ صلوات.
اعمال قرآنی کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن اپنے سامنے کھول لیجئے گا اور جس دعا کو ہم پڑھیں گے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اس نازل شدہ کتاب کے ذریعے سے اور جو کچھ اس میں آیتیں ہیں ان کے ذریعے، اور اس میں تیرے بہت بڑے نام ہیں، تیرے اسماء حسنی ہیں، اس میں جہنم کا ذکر ہے جس سے خوف کیا جاتا ہے، اس میں جنت کا ذکر ہے جس سے امید آتی ہے، اور میری دعا یہ ہے کہ میری گردن کو آتش جہنم سے حرام کر دے۔ آپ اگر آمادہ ہیں تو ایک صلوات بھیجیں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار۔ حاجات طلب کیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار اس قرآن سے ہمیں قریب کر دے، اس کی شفاعت عطا فرما۔ قرآن آپ جانتے ہیں قیامت میں شکایت کرے گا، پروردگار قرآن کی شکایت سے ہمیں محفوظ فرما دے، قرآن کا جو حق ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سلام اس سر حسین پر جو نوک نیزہ پر بھی قرآن پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ میں ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں پھر ہم قرآن سر پر رکھیں گے۔ اس قرآن کی خاطر ہر مصیبت اہل بیت علیہ السلام نے اس کی عظمت کی خاطر برداشت کی، لیکن ایک منزل ایسی آئی، اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے کبھی بھی کوئی شکوہ کوئی بے صبری نہیں آئی ہے، اہل بیت علیہ السلام میں معصوم کامل ہے۔ ایک منزل ایسی آئی ہے، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، امام سجاد بھی کہہ اٹھے یا لیت امی لم تلدنی الیوم، کاش آج کے دن میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ یہ جملہ مولا نے اس وقت کہا جب یزید کے دربار میں ایک ظالم نے بی بی سکینہ کو کنیزی میں طلب کیا۔ ہائے 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 ہائے، جملہ ہی قیامت ہے عزیزوں۔ یہ جملہ زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے کہ فاطمہ کی پوتی ہو اور کنیزی میں طلب کی جائے، سید زادی حسین کی دختر ہو، حسین کی بیٹی ہو۔ سجاد نے تڑپ کر کہا کاش آج کے دن کے لیے میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ سکینہ نے فریاد کی پھوپھی اماں یہ نہیں اور مصیبت آئی کہ یتیمی میں کنیزی کی بھی آفت آئی۔ یا اللہ، بس آپ سوچئے گا اہل بیت نے کیا کچھ مصائب نہیں سنے۔ اسی لیے جب رہائی کا وقت آیا تھا تو بی بی ام رباب جو ہے وہ سکینہ کی قبر سے لپٹ کر کہتی تھی میری بیٹی تیری قبر چھوڑ کر میں کیسے جاؤں، تو نے اتنے مصائب سہے۔ یا اللہ۔ اور پھر شام کی عورتوں سے کہتی تھیں، جب شام کی عورتیں آنا شروع ہوئی نا کہ ہم تو یہاں سے چلی جائیں گی لیکن تم آتی رہنا قبر سکینہ پر چراغ جلاتی جانا یہاں پر۔ تو اب میں نے حسین کی دختر کا ذکر کیا، اور اصل میں کہوں آج کی شب کے حساب سے تو میں نے علی کی پوتی کا ذکر کر دیا۔ کبھی کبھی اولاد سے زیادہ محبوب انسان کو اس کے پوتے اور نواسے ہوتے ہیں۔ اللہ جانے علی کو کتنی محبوب ہوں گی سکینہ۔ مصائب تو میں پڑھ چکا ہوں، لیکن یاد ہے نا آپ کو جب سکینہ کا دامن بھی جلا ہوا تھا تو کہا تھا مجھے نجف کا پتہ بتا سکتا ہے، نجف کا راستہ، تاکہ میں نجف جا کر اپنے دادا کی قبر پر کہوں کہ دادا آپ تو ہر یتیم کی مشکل کشائی کرتے ہیں، آج آپ کی پوتی سکینہ تماچے کھا رہی ہے۔ بس عزیزوں، ہر ایک کی صدا بلند ہو گئی، ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب آپ دیکھیے بڑا حساس لمحہ ہے، اللہ جانے شب 21 رمضان اگلے سال کون زندہ ہے کون نہیں ہے۔ اسے اپنی آخری شب 21 رمضان سمجھ کر قرآن سر پر رکھ کر پہلے اللہ تعالیٰ کے کئی واسطہ پیش کریں گے، 14 معصومین کا واسطہ، اس دعا کے ساتھ پھر اس کا ترجمہ یہ کہ پروردگار اس قرآن کے حق کا واسطہ، اس رسول کا واسطہ جس پر تو نے قرآن نازل کیا ہے، ہر اس مومن کا واسطہ جس کی تو نے قرآن میں تعریف کی ہے،
خود تیرے حق کا واسطہ کہ تیرا حق تیرے سوا اور کوئی نہیں جانتا، پھر ہم بک یا اللہ کہیں گے 10 مرتبہ، اور بے محمد 4 معصومین کا وسیلہ پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں سب مل کر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك من سبك بك يا الله، 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 بك يا الله جل جلاله، بمحمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن ہاتھ پہ رکھ لیجئے گا، بے علی جن کا ذکر ہے یا اللہ۔ آج مولا علی کی شب شہادت ہے، آج حدیث معصوم کے مطابق ہماری یتیمی کی رات ہے۔ نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے۔ زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے۔ بعد میں ابھی بھی رونا نصیب نہ ہو سکے گا۔ عباس ذرا زینب مستر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نہ چادر کہیں سر سے۔ ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے۔ ہائے ہائے علی کہہ رہے تھے کوفے والوں سے یہ آئیں گی شہزادیاں، لیکن ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے، ایسے آئیں کہ بیویوں کو کوئی پانی دینے والا نہیں تھا، آنکھ پھینکنے والے تھے۔ میرے زبان پر ایک لفظ آیا، میں نے روک دیا، میں اسے استعمال کرتا ہوں، کوڑا کرکٹ پھینکنے والے تھے بیویوں پر۔ ہائے 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 ہائے۔ جہاں کوفہ میں رکے تھے نا باہر دربار کے، وہاں سر حسین شمر نے لٹکا دیا تھا، اور حکم تھا کہ کوئی بی بی بھی اس سر کو اگر دیکھے اور روئے تو اسے تعزیانہ مارنا۔ تو بی بی ام کلثوم کی نگاہ جب امام حسین کے سر پر دفعتاً پڑی، فرمایا واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ۔ اب مجھے کچھ مصائب کے جملے پڑھتے ہوئے ایسی حیا آ جاتی، میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں۔ میں آپ کی سمجھ پر اعتبار کرتے ہوئے حسر وجہ ایک ایسا کام ہوا کہ بی بی کا پورا چہرہ ہی زخمی ہو گیا۔ ہائے ہائے کلیجہ کٹ گیا عزیزوں، کلیجہ کٹ گیا۔ علی کی بیٹی اور پورا چہرہ ہی زخمی ہو گیا۔ تو اسی کوفہ میں یاد آیا ہوگا ام کلثوم کو، بابا آپ نے شب 19 میرے یہاں افطار کیا تھا، بابا آپ مسجد میں گئے تھے، آپ کا سر زخمی ہو گیا تھا، یا اللہ علی کے سر پر ضربت لگی تھی تو بار بار کوفے والوں سے کہتے تھے میری بیٹیاں آئیں گے،
ان کی حرمت کا خیال رکھنا. لیکن عزیزوں جب حسین کی یہ بیٹیاں کوفہ پہنچی تو روایت میں ہے کہ بی بی زینب کو اپنے بابا کی غیرت بہت یاد آئی. نجف کا رک گیا. السلام علیکم یا امیر المومنین. بابا آپ تو میری آواز کا پردہ کرواتے تھے, یہاں روز روشن زینب کا سر کھلا ہے, بے مقنا و چادر ہے. میں نے کہا جب بی بی ام کلثوم کے چہرے پر زخم آیا ہوگا, اب ایک اور جملہ کہوں ماتم کرنا یا حسین کہہ کر, تو یقیناً ماں کو یاد کر کے کہا ہوگا ماں مدینہ میں آپ کے چہرے پر زخم آیا تھا. ہائے ہائے آج علی کا لاشا دفنایا ہوگا تو حسن اور حسین نے تو علی کا چہرہ قبلے کی طرف کیا ہوگا نا. حکم ہے, دیکھیں ہر امام کا حکم ہے کہ جب بھی مصائب پڑھو تو آخر میں حسین کا ذکر ضرور کر لیا کرو. اب میں ایک جملے میں ذکر کرتا ہوں, جب مولا علی کا چہرہ قبلے کی طرف کیا ہوگا تو سلام اس حسین پر کہ جب حسین کا بیٹا سجاد پہنچا تو کہا بابا آپ کی لاش پر سر موجود نہیں ہے. بابا میں کیا قبلہ رخ کروں. سجاد نے اپنے ہونٹوں کو حسین کی کٹی ہوئی رگوں پر رکھا. السلام علیکم. اے مولا علی علیہ السلام, آپ کے بچے شہید ہو گئے, آپ کی بیٹیاں اسیر ہوئیں, آپ کی بیٹیاں تازیانے گاتی رہیں, موتیاں تماچے گاتی رہیں, کیا کچھ ظلم نہ ہوا اولاد علی پر. آپ قرآن اپنے سروں پر رکھیں. آج شب 21 رمضان ہے, آج علی کی رخصت کی رات ہے, آج امیر المومنین امام المتقین کا تابوت ہے, وہ رخصت ہو رہا ہے. یا علی مجھے نجف پہنچائیے گا, کبھی میں زری کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے مصائب کا ذکر کر سکوں. پھر سے مولا وہاں حاضری ہو, سروں پر قرآن رکھ کر جو آپ علی سے مانگنا چاہتے ہیں خداوند متعال کے وسیلے کے طور پر تو آپ مانگیے گا انشاءاللہ. بعلی 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 علیہ السلام. پھر قرآن ہاتھ میں رکھ لیجئے کچھ دیر کے لیے. دیکھیں ایک تو شب 21 رمضان ہے, دوسرا یہ کہ کل تعطیل بھی ہے تو تھوڑا سا گنجائش ہے. اور آج میں مولا علی کو راضی کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ علی کی غربت ہے فاطمہ کی شہادت سے. تو میں ایک جملہ کہتا ہوں, جب مولا علی دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے نا, فاطمہ تو شہید ہو گئی تھی, ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا, تو دور سے سلمان کو آتا ہوا دیکھا علی نے, تو اٹھ کر آگے بڑھ کر سلمان کے گلے لگ گئے اور زور زور سے رو کے کہتے تھے سلمان زہرا کو مار دیا گیا, سلمان زہرا کو مار دیا گیا, علی تنہا رہ گیا. کہ سلمان یاد ہے جب میرا فاطمہ سے ازدواج ہوا تھا تو تم فاطمہ کے ناقے کی مہار پکڑ کر نبی کے گھر سے میرے گھر لے کر آئے تھے, آج تمہیں اس لیے بلایا ہے آج میرے گھر سے جنازہ زہرا کو قبر تک لے جانا ہے. عجیب مظلوم ہے زہرا کے بچے کہ جب جنازہ گھر سے چلا بھی نا تو سسکیوں میں روتے تھے, بلند آواز سے نہیں روتے تھے. ماں فاطمہ تو زہرا کا ذکر, میں کہتا ہوں آج مولا علی کے مصائب سے بھی زیادہ مولا علی راضی ہوں گے کہ ان کی زوجہ کا ذکر کر دیا جائے, اس لیے کہ وہی شکستہ پہلو علی کی ولایت کے دفاع کے لیے ہے. اس وقت مولا علی نے بس یہ وصیت, ماں نے کہا تھا نا بی بی فاطمہ نے کہ کسی کو خبر نہ ہونے دینا, تو روایت کہتی ہے کہ بی بی فاطمہ کا جنازہ تھا نا تو پیچھے پیچھے حسن اور حسین گریبان منہ میں اس طرح سے ڈال کر سسک سسک کر روتے تھے اور تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ چلتے جاتے تھے. بس جب جنازہ وہاں گھر میں تیار ہو گیا تو مولا علی نے فرمایا ہلموا تزودوا من امکم, بچوں ماں کو آخری خدا حافظ کہہ دو. اب بچے آگے بڑھے, فحنت ونادت وصاحت ومدت یدیہ وضمہما الی صدرہا ملیہ. علی جیسا انسان قسم کھا کر کہتا ہے کہ فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے اور زور سے حسین کو بھینچ لیا, یعنی اپنے سینے سے زور سے لگایا ماں نے اپنی اولاد کو. تو کہتے ہیں مولا علی کہ میں نے زمین و آسمان کے درمیان صدا سنی کہ علی بچوں کو فاطمہ سے جدا کر دو.
फरिश्तों में कोहराम बपाए। तो कितने प्यार से अली ने जुदा किया होगा, सकीना की तरह तमाचे तो नहीं लगे होंगे। आज भी याद है एक माँ की मोहब्बत का समा, जिस घड़ी दहर से रुखसत हुई खातून जिना, सहन में रखा था ताबूत अली थे गिरियां, रोक के हसनैन सदा देते थे बोलो अम्मा, मामता तड़पी तो दस्तूर कोहन टूट गए, सुन के बच्चों की सदा बंद कफन टूट गए। अली इतने मजलूम थे, जनाजा देने वाला अली है, जनाजा लेने वाला कौन होता। कब्र ज़हरा से दो हाथ आए, ऐ अली मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो। ज़हरा को दफन करने के बाद अली पैगंबर की कब्र पर आए, आके कहते थे आपकी बेटी आप तक पहुंच गई, फह सवाल, आप ही अपनी बेटी से पूछिएगा उम्मत ने क्या जुल्म किया अली इब्न अबी तालिब पर। अस्सलामु अलैका अव्वला मजलूम, मैंने पढ़ा था अली की ज़ियारत में सबसे बड़े मजलूम अली आप पर सलाम हो। तो सबसे बड़े मजलूम तो इमाम हुसैन है। क्यों अली को सबसे बड़ा मजलूम कहा गया? इसलिए कि हुसैन के सामने उनकी ज़ौजा को नहीं मारा गया था। ये फ़कत अली इब्न अबी तालिब हैं कि उनके सामने उनकी ज़ौजा पर हाथ उठाया गया और अली को सब्र करना पड़ा। या अल्लाह, और अली सब्र करते हुए या अली, बस अजीज़ों काफ़ी है, सादात के लिए काफ़ी है। सादात की माँ पर हाथ उठाया जाए ये ज़िंदगी भर रोने के लिए काफ़ी है सादात के लिए। कुरान सरों पर रखकर पढ़े, बेफातिमा 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 सलामुल्लाहि अलैहा बिलहसन 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 अलैहिस्सलाम। अब कुछ देर के लिए आप कुरान करीम अपने हाथों पे रख सकते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम आया है। और मैं सोचता रहा कि मैं कौन सा पुरसा पेश करूं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में। बस इतना सुन लो, हसीन इब्न नमीर ने अकबर के सीने पर वार किया जब, तो बच्ची का टूटा हुआ फल अकबर के कलेजे में उतर गया। अनीस कहते हैं दश्ते बला में गुम अली अकबर की लाश है, फर्जंद फ़ातिमा को पिसर की तलाश है। हुसैन ढूंढते थे कहाँ है मेरा अकबर, कहाँ है मेरा अकबर। आवाज़ तो आँखों का नूर चला गया। फिर अपने रुखसार को अकबर के रुखसार पर रखते थे। बवज़ा ख़द्दहु अला ख़द्दे, हुसैन ने अपना रुखसार अली अकबर के रुखसार पर रखा। ये सारे मसाइब हैं, लेकिन मुझे एक जुमला पढ़ने दो, इसलिए कि आज जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के पास हमारी तकदीर लिखी जा रही है, तो मैं ख़ुद इमाम ज़माना ही के जुमले कुछ पढ़ता हूँ इमाम हुसैन के लिए, जो ज़ियारत नाहिया के जुमले हैं। पूरी नहीं पढ़ूँगा ज़ियारत, और वक्त भी नहीं है। मैं फ़कत 2-3 जुमले या कुछ चीज़ें इसमें से पढ़ता हूँ आपके पुरसे की खातिर। इमाम ज़माना फरमाते हैं सलाम उस हुसैन पर जैसे उसके खून से गुस्ल दिया गया। सलाम उस हुसैन पर जैसे हर तरफ से नेज़े मारे जा रहे थे। सलाम उस पर जैसे घेर कर नेज़ों से नहर किया गया। अगला जुमला मुझे माफ़ करना, कलेजा चीर देगा। सलाम अलल मक़तूइल वतीन, अरबी मैंने पढ़ी, तर्जुमा जानते हो क्या है? सलाम उस पर जिसकी शहरक को बेदर्दी से काटा गया। इमाम रज़ा फरमाते हैं हुसैन को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे किसी भेड़ बकरी को ज़िबा कर दिया जाता है। सलाम उस रीश मुक़द्दस पर जो खून से सुर्ख हो गई। इमाम ज़माना फरमाते हैं सलाम खाक आलूद रुखसारों पर। सलाम सलाम उन दांतों पर जिन पर छड़ी मारी जा रही थी। सलाम उस सर पर जो नौके नेज़ा पर बुलंद किया गया। सलाम उस जिस्म पर जिसे बरहना कर दिया गया।
کہاں ہے رونے والے نام ہے امام حسین پر؟ ابو بصیر رو رہے تھے امام صادق کے سامنے. امام نے کہا تو حسین کے مسائب پر روتا کیوں نہیں؟ اس نے رومال دکھایا, مولا میرا رومال تر ہے. مولا نے کہا ایسے نہیں, حسین کے غم میں ویسے رویا کر جیسے ایک ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی موت ہو جائے. حسین کے بارے میں چیخ کر رویا کرو, آواز کے ساتھ رویا کرو. پھر امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میں صبح و شام اے میرے جد حسین آپ پر روؤں گا, پانی کے نہیں خون کے آنسو بہا کر روؤں گا. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں امام حسین کہ آپ ایسے جہاد فرما رہے تھے. امام زمانہ کہتے ہیں امام حسین ایسے جہاد کر رہے تھے کہ ملائکہ آپ کے صبر پر, آپ کے جہاد پر حیرت کر رہے تھے. ظالموں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا. روگے زخم پر زخم لگا کر حسین کو کمزور اور مزمحل کر دیا تھا. اس وقت آپ کا کوئی ناصر اور مددگار نہ بچا تھا. آپ صبر و ضبط کے ساتھ دشمنوں کے ہجوم کو اپنی اولاد سے ہٹاتے تھے, مستورات سے ہٹاتے تھے, یہاں تک کہ دشمنوں نے آپ کو زخموں سے چور کر کے گھوڑے سے زمین پر گرا دیا. آپ کو لشکر کے گھوڑے سموں سے کچلنے لگے تھے. گھوڑے کسی کو پامال کرتے نا, جیسے کچلنے لگے تھے. امام زمانہ فرماتے ہیں پھر سرکش ستمگر تلواریں لی ہیں, آپ پر ٹوٹ پڑے. آپ کی پیشانی پر موت کا پسینہ آ چکا تھا. آپ اپنے دست و پا کبھی پھیلاتے تھے, کبھی سمیٹ لیتے تھے, اور آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے. یعنی حسین اپنی سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے. حسین جانتے تھے کہ اب سکینہ یتیم ہو جائے گی. اس وقت آپ کا گھوڑا بہت تیزی سے خیام کی طرف آیا. میں زیارت ناحیہ پڑھ رہا ہوں, کسی کو شک نہ رہے کہ یہ ہوا تھا یہ نہیں ہوا تھا. امام زمانہ کا فرمان ہے, جب آپ کے اہل حرم نے ذوالجناح کو بے سوار آتا دیکھا تو خیموں سے باہر ایسے نکل پڑی کہ بال بکھرائے ہوئے چہرے پر تماچے مارتی جاتی تھیں بیویاں. افسوس کے شمر اس وقت آپ کے سینے پر بیٹھ گیا اور اپنا کل خنجر آپ کی گردن پر چلانے لگا, اور آپ کی ریش آپ کی ریش کو پکڑ کر اپنی کن تلوار سے آپ کو, مجھے معاف کرنا, لفظ ذبح کر رہا تھا. آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے تھے, آپ کی سانسیں رکنے لگی تھی. ارے جب کسی کو ذبح کیا جائے تو وہ تڑپتا ہے. کیوں حسین نے دست و پا ساکن کر لیے تھے؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے میری ماں فاطمہ زہرا مجھے دیکھ رہی ہے. حسین آج کی رات زیارت امام حسین کی, اپنے دلوں کو کربلا پہنچانا اور مل کر میرے ساتھ کہنا یا حسین. بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین, پتا چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے. نام امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں روایت میں کوئی صحابی اگر اسے کچھ مانگنا ہوتا تھا, وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا, تو حسین کو گود میں لے کر رسول اللہ کے پاس آتا تھا. آ کر کہتا تھا یا رسول اللہ میں حسین کو لے کر آ گیا, یا رسول اللہ مجھے حاجت کو پورا کر دیں. اے پروردگار میں ڈیزرو نہیں کرتا, میں حقدار نہیں ہوں, لیکن میں حسین کو لے کر آیا ہوں. اپنے سر پر قرآن رکھ کر, وہ قرآن جو حسین نے 9 کے نیزہ پہ پڑھا تھا, جب حسین کے سر کو پتھر مارے جا رہے تھے. آج کوئی آپ کو پتھر تو نہیں مارنا, آپ سکون سے بیٹھے ایک مقام پر, آپ اپنے رخ کو, اپنے دلوں کو کربلا پہنچائیں. قرآن سر پر رکھ کر 10 مرتبہ حسین کا وسیلہ انہی بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ بالحسین 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 بالحسین
علیہ السلام. ہم مسلسل وسیلے پڑھتے جائیں گے. بعلی ابن الحسین 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 علیہ السلام. بمحمد ابن علی 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 علیہ السلام. بجعفر ابن محمد 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 علیہ السلام. بموسى بن جعفر 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 علیہ السلام. بعلی ابن موسى 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 علیہ السلام. بمحمد ابن علي 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 علیہ السلام. رزق کی وسعت کے لیے امام محمد تقی علیہ السلام پر ایک صلوات بھیجے گا مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بعلی ابن محمد 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 علیہ السلام. 11ویں امام کے وسیلے کے بعد تھوڑا تشریف رکھیے گا. مختصر سے ذکر کے بعد پھر حضرت حجت کے نام پہ کھڑے ہوں گے. بالحسن ابن علی 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 علیہ السلام. عزیزوں آخری وسیلہ آ گیا. شب قدر کے اعمال تقریباً ختم ہونے والے ہیں. شب 21 یہ بھی گزر جائے گی. کل روز 21 آ جائے گا, علی کی شہادت کا دن. اے پروردگار سب سے پہلے تیرا شکریہ, تو نے آج مجلس مولا علی میں شرکت کی توفیق دی, ان پر گریے کی توفیق دی, ان کا ذکر کرنے کی توفیق دی, ان کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرفراز کیا, ہماری نسلوں میں وہ محبت عطا کی. کس کس چیز کا شکر ادا کریں. تو نے پروردگار عزت عطا کی, رزق عطا کیا, اولاد عطا کی, صحت سلامتی عطا کی, جو ہم نہیں ڈیزرو کرتے تھے ہمارے استحقاق سے بڑھ کر عطا کیا. کتنی جگہ ہماری برائیوں کو چھپا لیا,
کتنی وہ تعریفیں جن کے مستحق نہیں تھے لوگوں میں مشہور کرتے ہیں. یہ سب ائمہ علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا، اور اب آخری وسیلہ آ گیا ہے. تو عزیزوں بس جو میں نے تھوڑا سا ذکر کر لیا تھا، مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، میں تو اتنا کہوں گا. میں کون سا وسیلہ پیش کروں؟ بس وہی کہ جو بی بی فاطمہ ایک ذکر کو سن کر حرم ابا عبداللہ الحسین میں ضبط نہیں کر پائیں تھیں. جانتے ہیں آپ کون سا ذکر ہے؟ ملا عباس امام حسین کے حرم میں پہنچا، شب زیارت امام حسین ہے نا، آج پہنچے تھے ملا عباس جب وہاں پر، تو وہ کہتے تھے کہ مولا میں کس کس شہید کا پرسہ دوں. جب کوئی کسی کے گھر پہ جاتا ہے، کوئی میت ہوتی ہے تو ایک میت ہوتی ایک پرسہ دیتے ہیں. تو جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے ہیں، تو میں عباس کے بازوؤں کا پرسہ دوں، یا علی اصغر کے گلے کا پرسہ دوں، یا میں سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کا پرسہ دوں، یا بی بی زینب کی چادر کا پرسہ دوں. پھر ان کے ہاتھ میں کتاب تھی، انہوں نے کتاب کھولی، کہا جس شہید کا مرثیہ آئے گا میں پڑھ دوں گا. تو کتاب کھولی تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آیا. شہزادہ علی اکبر کا ذکر کیا، یا اللہ. اور پھر بہت گریہ ہوا. تو جب اپنے گھر پہنچے، اپنے مسافر خانے، تو امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. فرمایا امام حسین نے کہ جب تو مازندران واپس جانا، وہاں میرا ایک شیعہ رہتا ہے، یہ سارے والنٹیئرز کی خدمت میں جملہ کہہ رہا ہوں، اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے. تو مولا عباس نے تڑپ کر کہا مولا حسین آپ ان سے سلام کہہ رہے ہیں، ساری دنیا تو آپ کو سلام کہتی ہے. کہا جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے تو وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے. اس سے کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے. اور اے مولا عباس آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. اس نے کہا کہ مولا کیا میں نے غلط پڑھا؟ کہا نہیں، تو نے تو ٹھیک پڑھا، لیکن جب سے تو نے مصائب پڑھے ہیں، میری ماں فاطمہ زہرا شب جمعہ مدینہ سے میری زیارت کو آتی ہے. جب سے تو نے اکبر کا ذکر کیا ہے، فاطمہ زہرا کو غش آ گیا. بس عزیزوں میں نے اتنا کہہ دیا، آپ کی ثنائیں بلند ہو گئی. حسین جب پہنچے تو اب لاشا اٹھانا چاہتے تھے، تو کیسے لاشا اٹھائیں؟ بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے، ابھی کچھ رمق باقی تھی. کا بیٹا اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے. تو اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا، ایک ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. کہ بیٹا یہ دوسرا ہاتھ بھی تاکہ تیرے سہارے تجھے لے کر چلوں. کہ بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا. حسین نے کہا میں صابر باپو. ہاتھ ہٹا. اب جو ہاتھ ہٹا تو برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا. عزیزوں کیا میں مصائب تو نہیں بدل سکتا، میں تو وہی جملے کہوں گا، بس جب دل ٹوٹ جائے تو آنسوؤں کی بھیک حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے طلب کر لیجئے گا. میں چاہتا ہوں بالحجہ کہتے ہوئے کچھ آنکھیں نم ہو جائیں. بس ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو زمین پر رکھا، سینے پر ہاتھ رکھا، نجف کا رخ کیا. کہا بابا یا علی مدد. زبان حال یہ ہے کہ خیبر فتح کرنا آسان ہے بابا، جوان کے کلیجے سے برچھی کھینچنا بہت مشکل ہے. اب حسین برچھی کھینچنا چاہتے ہیں تو اکبر کا کلیجہ ہل رہا ہے. زمین کربلا پر زلزلہ ہے. در خیمہ سے بی بی زینب کی آواز آئی. عزیزوں مقتل میں لکھا ہوا ہے، نہ ہوتا تو نہ پڑھتا. مقتل میں لکھا ہے امام حسین نزدیک تھا کہ وہیں مر جاتے اکبر کے لاشے پر. بی بی زینب نے آواز دے کر حسین کی جان کو بچایا. کب بھیا یہ لاش تم سے اکیلے نہ اٹھائی جائے گی، میں بھی آتی ہوں، مل کر لاش اٹھاتے ہیں. بس ایک مرتبہ حسین نے اکبر کے لاشے کو رکھ دیا. کہ بہن میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا، میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو قربان کیا. تو عزیزوں ماؤں بہنوں سے گزارش ہے بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہ آنا. اکبر کا دل دکھے گا، بی بی زینب کا دل دکھے گا. عزیزوں روایت میں ہے کہ حسین بس بنی ہاشم کے کچھ چھوٹے بچے نکلے تو حسین ان کے سہارے اکبر کو لے کر چلے اور یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے خیمے میں پہنچے. ایک منزل اور پڑھ دوں یہاں پر، اس لیے کہ بہن اور بھائی کا بھی بڑا عجیب محبت کا رشتہ ہوتا ہے. تو اس وقت جب آخر وقت تھا نا اکبر کا، تو حسین پوچھتے تھے کہ کوئی تمنا ہے تمہاری؟ تو اکبر کہتے تھے کہ فاطمہ صغرا مدینہ والی بہن کی زیارت ہو جائے اگر بابا. تو حسین نے جب معجزانہ ہاتھ پھیرا تو اکبر کو مدینہ نظر آیا لیکن صغرا نظر نہیں آتی تھی کہیں پر بھی. روضہ رسول نظر آیا، صغرا نظر نہیں آئی. حجرہ نظر آیا، صغرا نظر نہیں آئی. پھر اکبر نے چیخ ماری زور سے. کہ بیٹا تو نے چیخ کیوں ماری؟ کہ بابا جہاں میں نے اپنے قدموں کے نشان بنائے تھے فاطمہ صغرا وہاں بیٹھی ہیں
اور ہر گزرنے والے سے میرے قدموں کی خاک اپنے سر پر لگا کر پوچھ رہی ہیں کہ کیا کسی نے میرا بھیا اکبر دیکھا ہے؟ میرا بھیا اکبر کب واپس آئے گا؟ آپ کی ثنائیں بلند ہو رہی ہیں، مجھے تو جملے برسیے کے بھی پڑھنے ہیں۔ بس جب اکبر کا لاشا پہنچا، سب سے پہلے بی بی زینب نے اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرا دیا، جو سفید چادر تھی اکبر کے لہو سے سرخ ہو گئی۔ اور عزیزوں، مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے میں نے جملے سنے ہیں، شہزادہ اکبر کی ماں کبھی ایک طرف سے ٹکراتی تھی، کبھی دوسری طرف سے ٹکراتی تھی، کہتی تھی بیویوں مجھ سے سنبھلا نہیں جا رہا، مجھے سنبھالو، میرا اکبر مار دیا گیا۔ یہ مرثیاں سب کو یاد ہیں، کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، علی اکبر۔ بس مجھے 2-3 میں بند پڑھنے ہیں ثواب کے لیے۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، علی اکبر۔ آواز بالکل میری ساتھ نہیں دے رہی، آپ کو جاتے ساتھ پڑھیں۔ ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کہ راسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، علی اکبر۔ مل کے کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، آخری بند پڑھتا ہوں۔ علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیوں روٹھے ہو دل بر، علی اکبر کی ماں کی ایک تمنا ہے، وہ بھی میں سنا دیتا ہوں۔ آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر، ہائے 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 ہائے۔ راہ کوفہ اور شام میں عیسائی عورتیں کہتی تھی اکبر کے سر کو دیکھ کر، خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ ام لیلہ تڑپ کر کہتی تھی اس کی ماں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ کہتی تھی بگاڑا کچھ نہیں، جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو، وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہو۔ آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، علی اکبر۔ آخری مرتبہ کہہ دیں، کہتی تھی کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا ماحول۔ نہیں ایک مرتبہ اور، کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، علی اکبر۔ کیا کہنا آپ کی گریہ کا، سبحان اللہ۔ علی اکبر وہ ہیں کہ جن کا نام ان کے دادا کے نام علی پر رکھا گیا تھا۔ آئیں، ایک عجب نسبت ہے علی اکبر کو مولا علی علیہ السلام سے بھی۔ اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں، امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اتنے پرسے پیش ہوئے، یقیناً مولا قبول کریں گے۔ ابھی ہمیں قرآن سر پر رکھ کر کہنا ہے بالحجہ
اپنی پوری توانائیوں کو توجہ کو رکھیں. مجھے پتہ ہے خستگی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ہمت کر کے کہیں. میں معذرت ذرا خاص وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، آپ سب مل کر پڑھیے گا. بالحجت 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 عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. چند لمحوں کے لیے اپنی اپنی دعائیں مانگیے گا، پھر ہم اجتماعی دعا مانگتے ہیں. حاجات طلب کیجیے، دعا کی قبولیت کا موقع ہے. سبحان اللہ. پروردگار اس وقت جو مومن جس طرح سے کوئی حاجت سوچ رہا ہے اسے پورا فرما دے. اگر کسی کے ڈاکومنٹس کے یہاں پر مسئلے ہیں اسے حل فرما دے. اے پروردگار کچھ لوگ اپنی فیملیز سے دور ہیں اور سال ہا سال گزر گئے ہیں، انہیں اپنے خانوادے سے ملانے کے اسباب فراہم فرما دے. اے پروردگار کچھ مریض ہیں ایسے، جیسے میں نے وہ ٹیومر والے ایک مومن کی مثال دی تھی، اور بھی کچھ ہیں ایسے جو بڑے سخت کسی مرض میں ہیں. اگر حسین کے در سے شفا نہ پائیں تو کہاں جائیں گے وہ؟ امام حسین کا صدقہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. جن کے والدین گزر چکے ہیں، کچھ ہماری کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کے والدین ریسنٹلی جن کی وفات ہوئی، بڑا سخت صدمہ ہوتا ہے. پروردگار سب سے پہلے تو ان کے دل کو تسلی قرار عطا فرما دے. پھر جن کے والدین اور مرحومین گزر چکے ہیں انہیں جوار علیین میں اہل بیت کے ساتھ جگہ عنایت فرما. اے پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ جو ہم نے آنکھوں سے گناہ کیے، زبان سے، کان سے، دل میں غلط خیال لا کر، ہاتھوں سے گناہ کیے، انہیں معاف فرما دے. ہمارے وجود کو امام زمانہ کے قابل بنا دے. ان کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے. ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت، انہیں وقت دینے کی توفیق عطا فرما دے. انہیں رزق حلال کھلانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ان اعمال شب قدر کو بطور احسن بہترین طرح اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار اگلی شب قدر تک اگر زندہ رکھ تو ہمیں دوبارہ اسی طرح سے اعمال کرنے کی، عبادات، اطاعت، رمضان کے روزوں کی توفیق عطا فرما. اور اگر اس سے پہلے ہماری موت آ جائے تو مغفرت کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، گناہوں کی بخشش کے ساتھ ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لے. اے پروردگار تو اگر ہم سے راضی ہو چکا ہے تو رضاؤں میں اور اضافہ فرما. اگر راضی نہیں ہوا تو اسی لمحے، اسی آن ہم سے راضی ہو جا. حسین کی زیارت عطا فرما، قبر میں حسین کی شفاعت عطا فرما. حسین کے دروازے سے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. علی ابن الحسین کے صدقے میں مرحومین اور مریضوں کی شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. حسین کے زائروں میں ہمارا نام لکھ لے. حسین کے عزاداروں کے دفتر میں ہمارا نام شامل فرما. اے پروردگار دونوں قبلوں کو آزاد فرما. تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں کہیں ظلم ہو رہے ہیں، ان ظالمین کو امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں نیست و نابود فرما. مظلومین کی حمایت و نصرت فرما. انہیں ہمت، جرأت، طاقت نصیب فرما. تمام مومنین کی جان و مال، تمام انسانوں کی، ہر شریف النفس انسان جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہر شریر انسان اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. حاسدین کے شر سے محفوظ فرما. ہمیں خود حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرما. غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. غرور و تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرما. عاجزی انکساری عطا فرما. زبان میں شیرینی عطا، صداقت عطا فرما. آنکھوں میں پاکیزگی عطا فرما. کانوں کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اب میں ایک دعا مانگ رہا ہوں، آپ آمین کہتے جائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب ونجاة من النار وادخلنا في الجنة وارزقنا، سب آمین کہے گا، وارزقنا في الدنيا
زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وأدخلنا الجنة من باب الحسين واشف مرضانا بحق علي بن الحسين وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زیارت امام حسین علیہ السلام شب قدر اپنی جانب سے، والدین کی جانب سے، اولاد کی جانب سے، تمام رشتہ داروں عزیزوں کی جانب سے قربۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن الصدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا مولایا یا ابا عبد اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه. صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاه ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم. تمام شهداء كربلاء. السلام عليكم أيها الصديقون، السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون. أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على العذاب في جنب الله ونصحتم لله ورسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون. فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. زيارة أبا الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي غريب الغرباء يا معين الضعفاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا شريك القرآن يا إمام الاسم الجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات.